سورہ والشمسی والضحیٰ آپ کے سامنے تلاوت کی تو بڑا عجیب ہے کہ جب قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو نشانی مانگی اللہ سے کہ کوئی نشانی دکھاؤ کہ تم خدا کے پیغمبر ہو، تو پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی اور اونٹنی بھی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا اس سے، اور وہ ایک نشانی کے طور پر گھومتی تھی لوگوں کے درمیان، اور ایک ہی کنواں تھا جس کنویں سے سب پانی پیتے تھے۔ مقرر یہ ہوا کہ اگر تم نے معجزہ طلب کیا ہے تو آج تم کو یہ بھی ساتھ کرنا پڑے گا وعدہ کہ ایک دن پانی تم پیو گے اور ایک دن وہ اونٹنی پیا کرے گی، اس دن تم پانی نہیں لے سکتے ہو۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، جلد بازی میں فیصلہ کر لیا، پھر رہا نہ گیا، پانی کی تلاش بھی تھی، پانی بھی پیتے تھے، لیکن ایک دن صبر نہ ہو سکا۔ آخر وہ حضرت صالح علیہ السلام سے تنگ آ گئے، ان کا سب سے پہلے تو اس کی اونٹنی کو قتل کرو اور اس کے بعد پھر اس کا بچہ بھی ساتھ مار دو۔ تو انہوں نے وہ بچہ اور اونٹنی دونوں کو شہید کر دیا معجزے کو۔ جب اس کا بچہ مارا گیا اور اس کی ٹانگیں کاٹی گئی تو اونٹنی نے فریاد کی اللہ کے ہاں، وہ فریاد آسمانوں تک گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ اب یہاں سے چلے جائیے، اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے ان پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی، پہلی امتوں میں سب سے شقی القلب سنگ دل آدمی وہ تھا جس نے اس اونٹنی اور اس کے بچے کو مارا، میری امت میں سب سے شقی القلب شخص وہ ہوگا جو تجھے یہاں پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا۔ تو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، تو اللہ نے کہا جب اٹھا وہ بڑا بدبخت شخص اور اس نے پیغمبر کی محافظت میں جو اونٹنی تھی جس کو خدا پانی پلاتا تھا اس کو جھٹلایا پیغمبر کو، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، فَعَقَرُوهَا، پس اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال لی ان کے ان گناہوں کے سبب سے۔ آپ کی اونٹنی اس امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا، اور بدبخت ترین شخص آپ کی امت کا عبد الرحمن ابن ملجم ٹھہرا، اور بچہ آپ اس اونٹنی کا جیسے تھا وہ حسین ابن علی کی طرح مارا گیا۔ امت پر جبر کی لعنت برسی، اور آج تک امت جبر کے اندر ہے، آمریت کے اندر ہے، فساد کے اندر ہے، ظلم کے اندر ہے، بے انصافی کے اندر ہے، اور امت کو کوئی راستہ مل نہیں رہا ہے، اور یہ اتنی دیر تک رہے گا جب تک یہ امت لوٹ کر اس اونٹنی اور اس کے بچے کی قدر نہیں کرے گی۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، اور اونٹنی اور اس کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پیارا تھا جتنا اللہ کو اپنی اونٹنی اور اس کا بچہ پیارا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، اور تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی۔ یہ آپ نے فرمایا، بخاری شریف نکال کر دیکھ لیں، یعنی پیغمبر وہ تھے، تم پیغمبر نہیں ہوگے، میرے بعد پیغمبر نہیں ہوگا، لیکن نسبت ہم دونوں بھائیوں کی ایسی ہی ہے۔ فرمایا علی میں قرآن کی تنزیل پر لڑا ہوں، تو قرآن کی تعویل پر لڑے گا، تو قرآن کو سمجھانے کے لیے لڑے گا، قرآن کا فہم دینے کے لیے لڑے گا اس امت سے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تو ان سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اور اللہ تو ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید اہل شباب الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اب سارے جتنے ہیں صحابہ وہ حسین کے نیچے چل کر ان کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔
अजब बात यह है कि इमाम हुसैन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुख्तसर पाया, 7 साल का, 8 साल का, और बच्चे ने ना हजूर के दौर में हिजरत की, ना मक्का के अंदर कोई पैसा दिया, ना मदीना के अंदर कोई इन्फाक फी सबिलिल्लाह किया, कोई जंग नहीं लड़ी, और मुकाम क्या पा रहा है? सैयद अहल शबाबुल जन्नत, जन्नत के जवानों का सरदार बन रहा है। हैरत का मुकाम है कि क्या पैगंबर ने ये जो कुछ चीजें बताई हैं, ये क्या खानदानी तासुब की बिना पर कि चूंकि मेरा नवासा है इसलिए जन्नत का सरदार बना दूं, या पैगंबर को खुदा कुछ और दिखा रहा था जिसकी वजह से पैगंबर ने कहा कि वो काम तू सर अंजाम देगा जो हम सब भी सर अंजाम न दे पाएंगे। ये मुकाम बात समझने की है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जो हमारे मशहूर अहले हदीस आलिम हैं, उन्होंने भी इस बात को अपनी किताब रासुल हुसैन में इस सवाल को उठाया है कि ये क्यों है, न जंग की, न हिजरत की, न इन्फाक फी सबिलिल्लाह किया पैगंबर के दौर में, तो फिर इतना बड़ा और इतना आला और इतना अरफा मुकाम क्यों दिया गया है उन्हें? तो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस का उस वक्त इल्म हमारे सामने आता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद के मामलात हमारे सामने आते हैं। बात इतनी समझ लें, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान के हाथ पर जो बैत हुई, उस बैत से पहले वो 3 जंगें जो हैं हजरत अली के साथ हुई, और तीनों जंगों में हजरत अली हक पर थे। ये फैसला ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी सुन्नी का है, ना शिया का है, ना देवबंदी का है, ना अहले हदीस का है, ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जंगों के बारे में फरमाया अली कि एक जंग तू लड़ेगा तलहा, जुबैर और बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हुम के साथ, और कहा कि उसमें हजरत आयशा को फरमाया कि कौन सी मेरी बीवी है जिसको देखकर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। तो हजरत आयशा को जब हौब इलाके में आई तो कुत्ते देखकर भौंकना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा वहीं से जाने का कसद कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। हजरत जुबैर ने कहा आप चलिए, शायद आपके वहां जाने पर सुलह हो जाए। लेकिन जंग छिड़ी। खैर हजरत अली ने वो जंग जीती, लेकिन किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया। जो मकतूलीन थे उनके जनाजे पढ़े, और बाकी को अदब व एहतराम के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने भिजवा दिया मदीना शरीफ में। दूसरी जंग हजरत मुआविया के साथ हुई। इनके साथ जंग हुई तो हजूर ने फरमाया कि तख्तुल फ़ियातुल बागिया या अम्मार, ए अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो दोज़ख की तरफ तुझे बुला रहे होंगे। हजरत अम्मार ने हजरत अली का साथ दिया और उनकी फौज से मारे गए हजरत मुआविया की। दूसरी जंग का फैसला पैगंबर ने किया। तीसरा जंग नहरवान हुई, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वारिज के मुतल्लिक फरमाया कि इनके अंदर एक ऐसा आदमी होगा जो बातिल पर होंगे सब के सब लोग के, उसकी ये बाजू की जगह पर गोश्त का एक पुस्तान सा लटका हुआ होगा, लोथड़ा, और तू उस वक्त हक पर होगा। तो वो भी निकल आया आदमी मकतूलीन के अंदर से। तो हजरत अली को तीनों जंगों से। सुलह हसन के बारे में भी पैगंबर ने फरमा दिया कि एक सुलह होगी और ये मेरा सैयद बेटा सुलह करवाएगा हसन, लेकिन उस सुलह के अंदर क्या होगा, वो उसकी बुनियादों के अंदर कीना होगा। और वो फिर हुआ, कीना हुआ। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुकूमत लेकर 20 साल दौर हजरत मुआविया का इंतहाई जबर का दौर रहा और जुल्म का दौर रहा। उस जुल्म के उसके अंदर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमईन बहुत चीखे, चिल्लाए भी। ये अशरा मुबशरा की जो हदीसें आपको सुनाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में, हजरत उमर फारूक जन्नत में, हजरत उस्मान गनी जन्नत में, हजरत अली जन्नत में, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में, हजरत जुबैर जन्नत में, सईद बिन अमर बिन ज़ैद बिन ये जन्नत में, यानी ये सब के सब जन्नत में। इसका पस मंजर क्या है? पस मंजर यही है कि एक आदमी कूफे के मिंबर पे बैठा है जुम्मे के रोज, हजरत अली को गालियां दे रहा है। तो सहाबी रसूल उठे, उन्होंने कहा अपनी जुबान को बंद कर। इन कानों ने 10 सहाबा कराम के बारे में पैगंबर से सुना है कि ये सारे जन्नत में जाएंगे। इसका पस मंजर ये है। ये आप हदीस ज़हन में रखें, फिर आपको सारी बात समझ में आएगी कि यानी इतना जोश आया उनके दौर में कि अली और उनसे मोहब्बत करने वालों पर लानत। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चीख उठी। उन्होंने कहा देखते नहीं कि अली से सबसे ज्यादा पैगंबर मोहब्बत किया करते थे
اور تم کہتے ہو اس پر اسے کرنے والوں پر لعنت ہو. یہ کیسا مقام میں دیکھ رہی ہوں تمہارے. تو اس 20 سالہ دور میں انہوں نے پھر جاتے وقت یہ کیا کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی. حالانکہ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے اور وہ پھر اپنا خلیفہ خود بخود انتخاب کر لیں گے. لیکن بیٹے سے محبت کی بنا پر انہوں نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی 56 ہجری کے اندر. اور پھر زبردستی بیعت لیتے لیتے 60 ہجری آ گئی, انتقال فرما گئے. بس یہ انتقال کی رات ہے, یہاں سے بات چلے گی. یہیں اب آپ کو تھوڑی سی تفصیل سنائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی بات چلے گی. رجب 60 ہجری ہے. ایک رات مدینہ شریف میں امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک قاصد آیا ہے گورنر مدینہ کی طرف سے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کو اس وقت گورنر مدینہ نے یاد کیا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اب صورتحال کیا کچھ عجیب قسم کی معلوم ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں بلائے گئے ہیں, اس لیے کوئی معاملہ ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کچھ نئی طرز کی حکومت یا کوئی نئے حکم احکام آ گیا. امام حسین کی فراست تھی, کہا نہیں مجھے لگتا ہے معاویہ بن ابی سفیان انتقال کر گئے ہیں اور یہ ہمیں بیعت کے لیے بلا رہا ہے. فراستاً آپ نے بات کو پہچانا, کہا اکیلے نہ جائیے. عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں اکیلا نہیں جاؤں گا, 7 ہاشمی جوان ہوں گے, وہ ان کو لے کر گورنر مدینہ کے ہاں چلے گئے. گورنر مدینہ تھوڑا سا نرم دل کا تھا. امام حسین اندر گئے, اس سے بات چیت کی. اتنی دیر میں اس نے مروان کو, جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, مروان اس کا ذہن میں رکھیے گا, اس کو بھی بلایا اس نے کہ اس نازک موقع پر کیا کہوں. اس نے کہا کہ حسین اندر آئے, آتے ہی بیعت لے لینا. اگر یہاں سے وہ باہر چلے گئے پھر بیعت لینا مشکل ہو جائے گی. اندر گئے, اس نے جا کے رکھا کہ جناب اس وقت آپ کے جو امیر تھے وہ انتقال کر گئے ہیں, یزید کی طرف سے یہ حکم نامہ آیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے بھی ہو حسین کو کہو عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور حسین تینوں سے بیعت لو, لا رخصت فیہا, ان تینوں سے نرمی نہ برتنا, بیعت لے کر فوری طور پر مجھے پہنچاؤ. بیعت کس شے کا نام ہے؟ آپ کے نزدیک ایک معمولی چیز ہوگی. بیعت ایک ووٹ ہے, ایک تصدیق ہے کہ امام حسین سے کہو کہ ہم جو حکومت کرنے والے ہیں ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حکومت کریں اور جیسے چاہے کریں اور جس پر چاہے کریں اور اس کے لیے جو مرضی ہم حربہ اختیار کریں, چاہے وہ قرآن و سنت سے ہو یا اس سے ہٹ کر ہو, برکیف وہ ہمارا حکم ہو, وہ تمہیں ماننا پڑے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ صبح مجمع کے اندر رکھیے, جو مجمع فیصلہ کرے گا اس کے بعد میں بھی اپنا فیصلہ سنا دوں گا. یہ کہا اور باہر نکل گئے. مروان نے کہا یہ اب باہر چلا گیا, اب قابو نہیں آئے گا. اسی وقت آپ نے جا کر عبداللہ ابن زبیر کو خبر پہنچی, وہ تو نکل گئے راتوں رات. امام حسین نے بھی اپنے بچوں کو لیا اور وہاں سے لے کر مدینہ سے نکلے. کہا کہ یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے, میں بیعت کرنے کی بجائے مکہ جا کے ٹھہر جاتا ہوں, میں بیعت نہیں کروں گا. وہ رات امام حسین پر بڑی قیامت کی رات تھی. عجیب بات ہے کہ نانا نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف کفار سے جان چھڑانے کے لیے, اور نواسا آج ہجرت کر رہا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف مسلمانوں سے جان چھڑانے کے لیے. عجیب مقام آیا ہے, عجیب. اور یہ رات ایسی قیامت کی رات ہے امام حسین پر کہ اس طرح کی قیامت کی رات شاید شب عاشور بھی نہ ہو, کیونکہ نانا کی قبر چھوڑ رہے ہیں, ماں کی قبر چھوڑ رہے ہیں, حسن کی قبر چھوڑ رہے ہیں, علی اپنے وہاں پر اور لوگوں کی قبریں چھوڑ رہے ہیں, اور پیچھے کوئی نہیں کنبا سارا ہے. ایک اپنی پھپھی ام ہانی کو چھوڑا وہاں پر, اور ایک بھائی محمد بن حنفیہ ستیلے تھے ان کو چھوڑا. کہا بھئی میں چلتا ہوں, تم ان کو سنبھالنا, ان کی خبرگیری کرنا, میں یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ ان کو مجھ سے سروکار ہے. سب کو لیا اور رات کی رات اب وہاں سے چلے گئے. آپ کی وہ رات تاریخ کی انوکھی ترین رات تھی. آپ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں جاؤں گا کہاں اس بے سر و سمانی کے عالم میں, کہ گھر تو میرا یہاں ہے, سب کچھ میرا یہاں ہے, رہتا میں یہاں پر ہوں, دوست انصار میرے یہاں پر ہیں, اب جانا کہاں ہے مجھے؟ تو مکہ کی طرف رخ کر لیا. آپ مکہ پہنچ گئے. اب وہاں جب مکہ پہنچے ہیں تو وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا, وہ بھی سن لیں. آپ جب پہنچے تو وہاں عبداللہ بن زبیر پہلے پہنچ چکے تھے, اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں جو خبر ہے کہ یزید اس وقت بیعت لے رہا ہے, یہ کام بڑا خراب قسم کا ہو گیا ہے, تو اب کیا کیا جائے. بات لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہاں پر ڈیرا لگایا، عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ کر لوگ امام حسین کے پاس آنا شروع ہو گئے، وہاں پر بیٹھتے، ان سے پوچھتے کہ جناب کیا کرنا ہے؟ امام حسین یہی فرماتے رہے کہ بھائی دیکھو، تم اپنے معاملات کو خود دیکھو، میں اپنے معاملات کو خود دیکھوں گا۔ وہاں بھی وہ خاموش رہے۔ لیکن وہیں پر امام حسین کو اطلاع پہنچی کہ حاجیوں کے بھیس میں ایک قاتلوں کا پورا قافلہ شام سے چل پڑا ہے جو آپ کو حرم کے اندر ذبح کر دے گا۔ تو عین 2 دن پہلے امام حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا۔ زمین تنگ ہو رہی ہے، دیکھیے حق کو ماننے والوں کے لیے زبردستی تنگ کی جا رہی ہے۔ امام حسین نے وہاں بڑا زور لگایا کہ میں کسی طریقے سے ٹھہر جاؤں، لیکن وہ حاجیوں کے روپ میں آئے ہوئے وہ لوگ وہاں پر آئے۔ امام حسین نے سوچا اس سے پہلے کہ میں یہاں سے جاؤں اور میرے ساتھ بیوی، بچے، بوڑھے اور چھوٹے چھوٹے اور ننھے منھے اور جوان سبھی یہاں پر ہوں، میں لوگوں کو کیوں نہ یہ پیغام دے کر جاؤں کہ حسین یہاں سے مظلومن جا رہا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر اپنے احرام کو، جو حج کا احرام تھا، اس کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب وہاں سے اب رخصت ہو رہے ہیں تو اور بہت سے صحابہ کرام آ گئے۔ امام حسین سے کہا آپ نہ جائیے وہاں پر، اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ غلط کہہ رہے تھے کہ تم وہاں کیوں جا رہے ہو، ان کو پتا تھا کہ یہ ظلم کی حکومت ہے، 20 سال جبر کے گزرے ہیں، اور 20 سال میں جو شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، انہوں نے یا اس کی زبان کاٹ دی ہے، یا ہاتھ کاٹ دیے ہیں، یا خوف دے کر اس کو بٹھا دیا ہے، یا لالچ دے کر بٹھا دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روکنا چاہ رہے تھے۔ جواز نکلنے یا نہ نکلنے کا نہیں تھا، اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ یہ تدبیر ٹھیک رہے گی یا نہیں ٹھیک رہے گی، اس بات پر بحث ہو رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو چھوڑا اور نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ نکلے تو راستے میں آپ کو ایک شاعر ملا، فرزدق کا فرزدق ملا، اس نے امام کا بڑا احترام کیا، وہ ائمہ کرام کا بڑا مداح تھا، نعتیں بھی لکھتا تھا، قصیدے بھی لکھتا تھا۔ فرزدق سے آپ نے پوچھا فرزدق بتاؤ کوفہ کے حالات کس قسم کے جا رہے ہیں؟ کہا جناب کوفہ کے لوگ جو ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کا جانا وہاں مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اس کی بات کو سنا، کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ادھر سے کوفہ کے اندر ایک پوری پارٹی امام حسین کی جو تھی وہ پہلے سے 20 سال سے منتظر تھے کب یہ لوگ یہاں سے مرے یہ آدمی، اور کب ہماری جان چھوٹے، اور کب ہم دوبارہ سے اسلامی نظام حکومت کا قیام کریں۔ پھر سے صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور لوٹ آئے کہ ہم حکومت کے اوپر تنقید کر سکیں کہ تم نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کس جگہ پر تم یہ پیسہ لگا رہے ہو، ہمیں اس کا حساب کتاب دو، ہم تمہارا یہ غیر شرعی حکم نہیں مانیں گے، ہم تمہارا فلاں شرعی حکم مانیں گے اور فلاں نہیں مانیں گے۔ یہ اس کا معاملہ چل رہا تھا، لوگ اس پہ بے چین تھے۔ لوگوں نے وہاں سے خط لکھے، امام حسین نے سوچا کہ وہاں پر جایا جائے، وہاں جا کر ہم ایک اسلامی نظام حکومت بنائیں گے اور پھر سے اسلام کا بول بالا کرنا شروع کر دیں گے اور صحیح اسلام نافذ ہو جائے گا جس میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور اہل جتنے بھی لوگ ہیں سب کے حقوق ان کو دیے جائیں گے اور زمین پر حدود اللہ کا نفاذ ہوگا اور شریعت قائم کر دیں گے، اور پھر سے وہی دور سے لوگوں کے سامنے نظر آئے گا جو مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر آیا کرتا تھا۔ یہ وہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر اب معاملہ دیکھیں کیا الٹ ہوا۔ یزید کو بھی خبر مل گئی، اسے سب سے پہلے گورنر مدینہ کو ہٹایا، پھر گورنر مکہ کو ہٹایا، پھر اس نے کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر اس کو ہٹایا کہ اسے پتا چلا کہ وہ امام حسین کے بارے میں بڑی نرمی رکھتا ہے اور ان کے لوگوں کے بارے میں بڑی نرمی رکھتا ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنے باپ کے سر خرید آدمی زیاد کے بیٹے عبید اللہ کو وہاں پر لگایا۔ اب عبید اللہ سے پہلے اس کا باپ زیاد کوفہ کا گورنر رہ چکا تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ جو زیاد ہے یہ اپنی حکم عدولی کرنے پر ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے، پاؤں بھی کاٹ دیتا ہے، زبانیں بھی کاٹ دیتا ہے، درختوں پہ لٹکا دیتا ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر بندوں کو مار دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ عبید اللہ فوری طور پر جاؤ اور عراق وہاں کوفے کے اندر کی ساری حکومت کو اپنے قبضے میں لے لو، اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑے اور وہاں کے لوگ اسلامی نظام قائم کر دیں اور میرے خلاف ایک شورش برپا ہو جائے، تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم وہاں پر جا کر فوری طور پر یہ چارج لے لو۔ وہاں سے عبید اللہ بڑا تیز لڑکا تھا، بہت ذہین، چلاک اور بڑا سفاک قسم کا آدمی تھا۔ اس نے جب یہ سارا معاملہ سنا وہ رات کے اندھیرے میں کوفہ کے اندر داخل ہوا،
خوب اچھے کپڑے پہنے، سیاہ رنگ کے کپڑے اس زمانے میں بادشاہ اور بڑے لوگ پہنا کرتے تھے، چہرے پر ایک نقاب ڈالی، نقاب ڈال کر گھوڑا ایک عربی نسل کا لیا اور شہر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پہلے سے ایک فضا بنی ہوئی تھی سیاسی، جیسے آپ کے ہاں الیکشنوں کے دنوں میں سیاسی فضائیں بنی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو خبر ہوئی کہ ایک بہت سیاہ پوش قسم کا عربی آدمی شہر کے اندر داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ بڑے سوار ہیں۔ لوگ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جس کا انتظار ہے۔ ہر آدمی چشم برا ہے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ وہ آدمی جو سلام اس کو کہہ رہا ہے اس کو دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھتے 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 وہ شخص جا کر اپنے محل میں داخل ہوا۔ جب محل میں داخل ہونے سے پہلے اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو لوگ دیکھتے ہی حیران رہ گئے کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ سارا منظر پھر گیا کہ 20 سال پہلے اس کے باپ نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا، جو اس کے گورنر نے ہمارے ساتھ، یہاں کے گورنر نے کیا تھا، ان کو میسم کا لٹکتا ہوا سر اور کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹی ہوئے بازو اور جسم کٹے ہوئے ٹکڑوں میں، کڑاہوں میں ڈالے، تیلوں میں ڈال کر لوگوں کو پکایا گیا تھا، جن طریقے سے وہ منظر ان کے سامنے گھوم گئے۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس سے فوری طور پر لوگ وہاں سے چھٹ گئے اور مارے خوف کے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس نے بیٹھتے ہی حکم دیا کہ کوفہ کی پورے ملک کے اندر، پورے صوبے کے اندر تم کرفیو نافذ کر دو۔ کرفیو اس قسم کا نافذ کیا گیا کہ ایک آدمی دوسرے محلے میں نہیں جا سکتا اور دوسرے محلے کا آدمی اس محلے میں نہیں جا سکتا ہے، اور جہاں کہیں بھی سرکردہ افراد تھے ان سب کے سب کو پکڑ لیا گیا، جیسے آپ کے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ لیا جائے، یعنی اس زمانے کے ایم این ایس کو پکڑ لیا گیا، ایم پی ایس کو پکڑ لیا گیا، ناظمین کو پکڑ لیا گیا، بڑے بڑے جتنے لوگ تھے، اور وہ لوگ جن پر شک تھا کہ یہ سارے کے سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اسلامی نظامی حکومت کو برپا کر سکتے ہیں اور ہماری حکومت کو گرا سکتے ہیں، سب کے سب لوگوں کو وہاں پر اسی رات اریسٹ کر لیا اور جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے امام حسین کی جو شہر کے اندر کمک جانے والی تھی، اس طرف کوفہ کے اندر ان کی حفاظت کے لیے لوگ کھڑے، وہ سارے کے سارے مقید کر لیے، اور اس نے اس کی جگہ پر ابن حسین، تو ایک حسین نامی آدمی، اسی کا یہ ہے سواد والا ہے، اس کو کہا، حکم دیا کہ فوری طور پر امام حسین کو جا کر جہاں کہیں بھی روک لو۔ اور اس نے اپنے آگے ایک حر بن یزید الریاحی، اس کو حکم یہ دیا کہ جاؤ 1000 کا لشکر لے کر جہاں کہیں امام حسین تمہیں راستے میں ملے وہاں سے تم اس کو پکڑ لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے ہیں، 2 کو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں سے کربلا والے علاقے، عراق والے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ جب وہاں پر اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ دور سے کچھ چند سوار چلے آ رہے ہیں، سوار بھڑے آ رہے ہیں۔ امام حسین کو شک ہوا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہیں پہ رک جاؤ۔ جب وہ قریب آئے تو وہ حر بن یزید تھا، اس نے امام حسین کو آ کر سلام کیا